اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقيت والمرز والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم جميع جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه وبراق مركبه وسفره المعراج وسدرة المنتهى ومقامه قاب قوسين، مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین۔ میرے علمی ہم سفر ساتھیوں، صدر محترم اور میرے علمی ہم سفر ساتھیوں، آج کی اس متبرک اور مبارک محفل میں میں نے جس تقریر کو اپنا عنوان بنایا ہے وہ ایک بڑا ہی معروف عنوان ہے، عدل و اسلام میں نظام عدل۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، اس کے بارے میں اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اسلام آیا ہی عدل کے لیے ہے۔ اس کے بارے میں اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اسلام کا دنیا میں آنا ہی عدل کے لیے آنا ہے، کیونکہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پوری دنیا ہلاکت کے اور تباہی کے اس دہانے پر پہنچ چکی تھی جہاں سے نکلنا بڑا دشوار تھا، جہاں سے نکلنا اور واپس آنا ایک مشکل چیز اور بہت ہی زیادہ دشوار چیز تھی۔ اس زمانے میں حالات اتنے بگڑ چکے تھے، لوگوں کے اندر سے انصاف چیز کی نام اور عدل اتنی زیادہ ختم ہو چکا، عدل اتنا زیادہ مٹ چکا تھا، انصاف نام کی چیز اور ان کے دل انصاف سے اتنے دور ہو چکے تھے، انصاف کو وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ انصاف اس لفظ کا نام ہے۔ یہاں تک کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور غلاموں کے ساتھ ایسے سلوک کیے جاتے تھے کہ یہاں تک کہ بادشاہ جب ڈنر کرتے اور رات کی پارٹیاں کرتے تو ایک غلام کو لایا جاتا، اس پر تیل چھڑکا جاتا اور اس کو جلا دیا جاتا، اور اسی کی آگ میں اور اسی کی آگ کی روشنی میں، اسی کے اجالے میں بادشاہ ڈنر کی پارٹی منایا کرتے تھے، اسی کی آگ کی روشنی میں رات کا کھانا کھایا جاتا تھا، اسی آگ کی روشنی میں فوش چیزیں کی جاتی تھی، اسی آگ کی روشنی میں اور تمام چیزیں اور تمام رسومات ادا کیے جاتے تھے۔ اسلام سے قبل غلاموں کو خریدنے کا بیچنے کا ایک رواج تھا، اور غلاموں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، ان کے درمیان اور آدمی اور آزاد انسانوں کے درمیان بڑا فاصلہ رکھا جاتا تھا، بڑا فرق رکھا جاتا تھا۔ یوں کہہ دیجئے کہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو انہیں پیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، ان پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، لیکن اسلام نے ان کو اس ظلم و بربریت میں جکڑی ہوئی زنجیروں کو توڑا اور ان کو آزاد کرایا اور عدل سکھایا لوگوں کو۔ اسلام اس دنیا میں عدل اور انصاف لے کر کے آیا۔ آج یہ کہہ دینا صرف کافی نہیں ہے کہ انصاف اور ناانصافی کے درمیان فرق کر دینا، انصاف اور ناانصافی کے درمیان فیصلہ کر دینا کہ عدل ہے۔ آج ہم اور آپ عدل اور ناانصافی کے درمیان ہمیشہ ہر وقت رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ نے کہا اے لوگوں اطاعت کرو، میری اطاعت کرو۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اگر ہم اللہ کے ان احکامات کو، اللہ کے ان حکموں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے ان حکموں کو مانتے ہیں، انہی حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ
اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے تمام حکموں کی پابندی کرتے ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ اور تمام چیزوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، ورنہ یہ ناانصافی میں شمار کیا جائے گا۔ آج دنیا اس چیز کا سدا لگاتی ہے، دنیا اس چیز کو چلاتی ہے، خاص طور پہ یورپین ممالک اس چیز کی آوازیں بلند کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر تو عدل نہیں ہے، اسلام کے اندر تو انصاف نہیں ہے، اسلام کے اندر عورتوں کو بندی بنا کر کے رکھا جاتا ہے، اسلام کے اندر عورتوں کو پیک کر کے رکھا جاتا ہے، اسلام کے اندر تو عورتوں کے ساتھ عدل نہیں ہوتا، اسلام کے اندر عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، اسلام کے اندر مرد تو کھلے عام رہتے ہیں لیکن عورتوں کو پردے کے پیچھے رکھا جاتا ہے، اسلام میں عورتوں کا حقوق پورے کا پورا ادا نہیں کیا گیا، اسلام میں عورتوں کو تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے، اسلام میں عورتوں کو دنیا کی تمام ترقیات سے دور رکھا جاتا ہے۔ لیکن آج ہمیں اور آپ کو انہیں اس بات سے باور کرانا ہوگا، کیا ان کے یہاں آج عدل اور انصاف باقی ہے عورتوں کے تعلق سے؟ اسلام نے تو عورتوں کے تعلق سے یہ انصاف کیا کہ اسلام نے تو عورتوں کے تعلق سے یہ انصاف کیا کہ عورتوں کو یعنی جو لڑکیاں پیدا ہوتی تھی ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان کو دفن کر دیا جاتا تھا، وہ پیدا ہونے کے بعد ان کو درگور کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے تو اس کو ختم کیا، عورتوں کے ساتھ بے حیائی کے ساتھ پیش آیا جاتا تھا، اسلام نے اس کو ختم کیا، عورتوں کو ننگا نچایا جاتا تھا، اسلام نے اس کو ختم کیا، اور ملک عرب میں عریانیت عام ہو چکی تھی، عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، عورتوں کو بڑا گرا ہوا سمجھا جاتا تھا، اسلام نے تو اس کو ختم کیا۔ لیکن آج بھی یورپین ممالک میں یہ چیزیں موجود ہیں، یہ چیزیں باقی ہیں کہ عورتوں کو بہت زیادہ اونچا مقام نہیں دیا جاتا ہے، عورتوں کو بہت خاص نہیں سمجھا جاتا ہے، عورتوں کو ایک لطف اندوز ہونے والی چیز سمجھی جاتی ہے، اور عورتوں کا بس اتنا ہی مقام ہے کہ ان کو انسانوں کے لیے، ان کو مردوں کے لیے لطف اندوز ہونے کے لیے ایشور نے گاؤں اور لاڈ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ انسان ان سے لطف اندوز ہو۔ حضرات، آج غیر ملکوں کی بات چھوڑ دیجیے، غیر ممالک کی تو دور کی بات ہے، آج ہمارے ملک میں انصاف کا ڈھڈورا بجایا جاتا ہے، انصاف کا ڈنکا پیٹا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر انصاف نہیں ہے، اسلام کے اندر انصاف نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں تو ایسا نظام بنایا گیا کہ عورتوں کے تعلق سے اسلام کو انصاف نہیں کیا جاتا۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے، یہ نظام کس نے لگایا جو آج ہماری سرکاریں جو نظام لگا رہی ہیں کہ عورتوں کو اور لڑکیوں کو باپ کے حصے میں سے حصہ دیا جائے گا، یہ نظام کس نے لگایا تھا؟ یہ نظام 1400 سال پہلے قرآن نے اس نظام کا اعلان کیا تھا، قرآن نے اس قانون کو بتایا تھا، قرآن نے اس کا اعلان کیا تھا کہ مردوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ بہنوں کا بھی حصہ پراپرٹی میں ہوگا، باپ کی وراثت میں بھائیوں کے ساتھ بہنوں کا بھی حصہ ہوگا۔ دنیا آج انصاف کی بات کرتی ہے، ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 1400 سال پہلے ہی انسان کو واضح کر دیا۔